آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک شخص آئے، ان کا نام حکیم لقمان۔ اور کون ہے حکیم لقمان؟ وہ شخص جس کے بارے میں اگر اللہ قرآن میں کسی کا نام عزت سے لے لے تو وہ شخص قابل احترام ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان کا نام اللہ نے نہیں لیا، بلکہ پوری سورت ان کے نام پہ سورہ لقمان اتاری۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ انسان اس وقت بیمار ہوتا ہے جب وہ اپنی فطرت کو چھوڑ دیتا ہے، جب وہ اپنی فطرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ پوچھا علاج کیا ہے؟ کہا بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان۔ جیسے فطرت کو چھوڑا تھا اس کو واپس فطرت پہ لے آؤ، اس کو واپس فطرت پہ لے آؤ۔ جب یہ فطرت پہ آ گیا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ فطرت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے، فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ اسلام، اسلام۔ اور ہماری روح کو چاہیے کیا؟ اسلام۔ اور سچ بتاؤ کیا ہم نے اپنی روح کو اسلام دیا؟ میرے محترم بھائیوں، اگر جسم کو کاربوہائیڈریٹ نہ ملے، پروٹین نہ ملے، فیٹ نہ ملے، اس کو وائٹامنز نہ ملے، اس کو الیکٹرولائٹس نہ ملے، اس کو منرلز نہ ملے، تو آپ کا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور۔ اور جب روح کو اس کی غذا نہیں ملے گی تو روح کیا ہو جائے گی؟ کمزور۔ اور آج سچ بتاؤ ہماری کون سی چیز کمزور ہوئی؟ بہترین کھانے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں 1442 سال پیچھے جاؤ اور صحابہ کو دیکھو، ان کے پاس تو کھانا نہیں تھا۔ جس طرح کھانے آج آپ لوگوں کے گھروں میں صبح کا کھانا اور دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا اور، صحابہ کے گھروں میں تو کئی کئی چاند گزر جاتے تھے، کھانا پکتا نہیں تھا۔ لیکن وہ طاقتور کیسے تھے کہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنت سے ٹکرا گئے۔ وہ 313 1000 کے لشکر سے ٹکرا گئے، وہ 2000 3000 لاکھوں کے مجمع سے ٹکرا گئے۔ میرے محترم بھائیوں ان کے پاس تو کھانے کے لیے جیسے ہمارے ہاں پورے مہینے کا راشن جمع ہو جاتا ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، پھر ہم کمزور کیوں ہیں؟ سچ بتاؤ جن کو کھانا صبح بھی ملے، دوپہر بھی ملے، شام بھی ملے، ان کے بدن کیسے ہونے چاہیے تھے؟ لیکن کیا حقیقت میں یہ سارا کچھ کھانے کے باوجود کیا ہمارے جسم میں طاقت ہے، قوت ہے؟ 1442 سال پیچھے پلٹو، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان کی روح کیا تھی؟ قوی تھی۔ میرے محترم بھائیوں بیماری اصل میں کیا ہے؟ اس کو ایک اور انداز سے سمجھو۔ 50 سال 60 سال 70 سال پیچھے پلٹو، جب آپ کے گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، ہانڈیاں مٹی کی تھیں، تندور مٹی کے تھے، گلیاں مٹی کی تھی، گھر مٹی کے تھے، ہر چیز کچی تھی۔ رشتے کیسے تھے؟ رشتے کیسے تھے؟ پکے تھے۔ آنکھوں میں شرم تھی، آنکھوں میں شرم تھی، دل میں حیا تھا، ایک دوسرے کا مان تھا۔
ایک دوسرے پہ بھروسہ تھا، ایک دوسرے پہ یقین تھا۔ گاؤں کی عزت سانجی ہوتی تھی۔ کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ اس وقت ہم اپنی فطرت پہ تھے۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ مٹی سے۔ جب ہم مٹی کے قریب تھے، گھر مٹی کے، چولہے مٹی کے، ہانڈیاں مٹی کی، تندور مٹی کے، برتن مٹی کے، تو ہمارے اندر غیرت تھی، حیا تھی، مان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا۔ ایک باپ 10 بچوں کو پالتا تھا، اور پھر جیسے جیسے ہم اپنی فطرت سے دور ہو گئے، مٹی ہماری زندگیوں سے نکل گئی، اور ہم سمجھے ہم تو ترقی یافتہ ہو گئے، ہم تو جدت پسند ہو گئے، ہم تو ایڈوانس ہو گئے۔ جس کا گھر جتنا پکا بن گیا میرے محترم بھائیوں، اس کا رشتہ اتنا کچا ہو گیا۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہم بیمار کیوں ہوئے ہیں؟ اور بیماری کا اصل سبب کیا ہے؟ سچ بتاؤ، جس کی دیواریں جتنی پکی ہوئیں اس کے رشتے اتنے کچے ہو گئے۔ آنکھوں سے شرم، دلوں سے حیا، ایک دوسرے کا مان، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا وقار بڑا ہے کہ گھٹا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، پہلے دروازے نہیں ہوتے تھے، کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں، پردے اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا تھا؟ اور اب دیواریں اتنی اونچی ہو گئی، لیکن ہر گھر کے حالات کا دوسرے کو علم ہے۔ سبب یہ ہے بیماری، یہ ہے بیماری کا اصل سبب۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہیں؟ اس کو ایک اور انداز سے سمجھو۔ پہلے باپ سبزی لاتا تھا، اس کو محبت سے پکڑتا تھا، گھر میں لاتا تھا بسم اللہ پڑھ کے، بیوی کو دیتا تھا بسم اللہ پڑھ کے، وہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو پکڑتی تھی، بسم اللہ پڑھ کے دھوتی تھی، بسم اللہ پڑھ کے کاٹتی تھی، بسم اللہ پڑھ کے پکاتی تھی، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانے کو کہتی تھی لے بیٹا کھا، یا تی والا ہوئیں۔ اور اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ ماں نے کہا بیٹا سبزی لے کے آؤ، تو جواب کیا آتا ہے؟ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں۔ پہلے چیزیں لانا عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ جو چیز گھر میں عزت سے آئے گی وہ ساتھ کیا لے کے آئے گی؟ عزت لے کے آئے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات۔ عملوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ پہلے جو لاتا تھا وہ سمجھتا تھا میری رسپانسبلٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور آج جب وہ سبزی لے کے آتا ہے تو من کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اے مصیبت میرے واسطے ہی ہے۔ اب جب سبزی خریدو گے تو پہلے سبزی خریدی جاتی تھی محبت سے، پیار سے، اور آج دکاندار سے سبزی لیتے وقت کیا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، یا جھگڑا ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے؟ اس کو سمجھو۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اتر گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے کے لیے باہر آئے۔ دو صحابہ کیا کر رہے تھے؟ آپس میں تکرار تکرار۔ اور آج ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ کسی کو کام کہا جاتا ہے تو پہلے کیا شروع ہو جاتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، تکرار کی وجہ سے اتری ہوئی رحمت واپس پلٹ گئی۔ آج ہماری زندگیوں میں برکت کیوں ختم ہو گئی؟ رحمت کیوں ختم ہو گئی؟ کرم کیوں ختم ہو گیا؟ فضل کیوں ختم ہو گیا؟
ہم بیمار کیوں ہیں؟ یہ جسموں میں برداشت کیوں نہیں؟ اس میں صبر کیوں نہیں؟ اس میں حوصلہ کیوں نہیں؟ اس میں طاقت کیوں نہیں؟ اس میں قوت کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کی جو اصل تھی وہ تو نکل گئی۔